بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغوا عنی ولو آیا پہنچا دو لوگوں تک میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ آج کا ٹاپک ہے پیدل حج کی فضیلت احادیث مصطفیٰ کی روشنی میں۔ اس ٹاپک کا پس منظر یہ ہے، آج کل سوشل میڈیا پر کچھ لوگ جاہل مولوی نما لوگوں کا کہنا ہے کہ پیدل حج کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی اس کا مقام اور مرتبہ اور کوئی رتبہ نہیں ہے، کوئی اس کا ثواب اور اجر نہیں ہے۔ لہذا ضروری سمجھا گیا کہ آپ کے سامنے اس بدگمانی اور اس بد خیالی اور اس غلط بیانی کا رد کرتے ہوئے جو صحیح بات ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارا ہر ایک ٹاپک اور ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ تفسیر آلوسی میں علامہ آلوسی علیہ رحمہ پیدل حج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک حدیث مرفوع نقل کرتے ہیں۔ حدیث پاک یہ ہے، عن ابن عباس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انا للحاج الراکب بکل خطوۃ تخط راحلتہ 70 حسنہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سواری پر حج کرنے والے انسان کے لیے اس کی سواری کے ہر ایک قدم پر 70 نیکی لکھی جاتی ہے۔ وَلِلْمَاشِي بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا 700 حسنات من حسنات الحرم، اور پیدل حج کرنے والے انسان کے لیے ہر ایک قدم پر 700 نیکیاں ہیں حرم کی نیکیوں میں سے۔ قیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وما حسنات الحرم، حرم کی نیکیاں کیا ہے؟ قال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحسنۃ مئۃ الف حسنۃ، کہ حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں نے نبی پاک کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ سواری پر حج کرنے والے حاجی کے لیے اس کی سواری کے ہر ایک قدم پر اللہ 70 نیکی عطا فرمائے گا، لیکن وہیں پر جب ایک حاجی پیدل حج کرتا ہے تو اس کے ہر ایک قدم پر اللہ حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں عطا کرے گا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ حرم کی نیکیاں 700 عطا کرے گا، حرم کی نیکی ہے کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ تو جب حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے اور حرم کی 700 نیکی اللہ عطا کرے گا پیدل حج کرنے والے حاجی کے ہر ایک قدم پر، تو حساب یہ لگے گا کہ حرم کی 700 نیکی 700 لاکھ نیکی کے برابر ہے، اور 700 لاکھ نیکیاں کتنی نیکی ہوگی؟ 7 کروڑ نیکی ہوگی۔ مطلب یہ ہوا کہ سواری پر حج کرنے والے حاجی کی سواری کے ہر ایک قدم پر اللہ 70 نیکی عطا کرے گا، لیکن وہیں پر پیدل حج کرنے والے حاجی کو اللہ ہر ایک قدم پر 7 کروڑ نیکی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہے، یہ فضیلت ہے اور یہ رتبہ، یہ درجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدل چلنے والے حاجی کو اس کے ہر ایک قدم کے بدلے عطا فرمائے گا۔
آگے چلتے ہیں، آگے اسی تفسیر آلوسی میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں علامہ آلوسی علیہ رحمہ، عن ابن عباس فقط اخرجہ ابن سعد و ابن ابی شیبہ والبیہقی و جماعت، کہ حضرت عبداللہ عباس سے حدیث پاک مروی ہے۔ اس حدیث پاک کو ابن سعد نے، ابن ابی شیبہ نے، علامہ بیہقی نے اور محدثین کی ایک جماعت نے نقل کیا ہے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ انہ قال ما آسی علی شیء فاتنی الا انی لم احج ماشیا حتی ادرکنی الکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے میری زندگی میں کسی چیز پر کوئی افسوس نہیں ہے، مگر ایک افسوس اس چیز پر ہے کہ میں پیدل حج نہیں کر سکا، میں پیدل حج کو جا نہیں سکا، حتی ادرکنی الکبر، یہاں تک کہ مجھے بڑھاپا لاحق ہو گیا، یعنی میں بوڑھا ہو گیا، اب پیدل چل نہیں سکتا ہوں، میرے جسم میں طاقت نہیں ہے۔ اور افسوس اس وجہ سے ہے کہ اسمع اللہ تعالی یقول، میں اللہ کو کہتے ہوئے سنا ہے اور سن رہا ہوں، قرآن میں موجود ہے کہ یا تو کا رجالن والا کل ضامرن، کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ حج آیت نمبر 27 میں کہ حج کو لوگ پیدل جائیں گے اور سواری پر سوار ہو کر کے جائیں گے۔ فَبَدَأَ بِالرِّجَالِ قَبْلَ الرُّكْبَانِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس آیت میں سواری پر حج کرنے والے حاجی کا تذکرہ نہیں بلکہ پیدل چلنے والے حاجی کا تذکرہ کیا ہے۔ یعنی اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں پیدل حج نہیں کر سکا، اس پر مجھے اپنی زندگی میں افسوس ہے اور مجھے کمزوری اور بڑھاپا لاحق ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام اور عبداللہ ابن عباس جیسی شخصیت اور اتنے بڑے صحابی کی یہ تمنا تھی کہ کاش میں پیدل حج کیا ہوتا تو مجھے بڑی خوشی حاصل ہوتی۔ اب آگے چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ علامہ جلال الدین سیوطی کی ایک تفسیر ہے، تفسیر در منصور۔ اس کتاب کو کون نہیں جانتا اور علامہ جلال الدین سیوطی کو کون نہیں پہچانتا۔ وہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ اخرجہ ابن خزیمہ والحاکم والصحاح والبیہقی عن ابن عباس، ابن خزیمہ حاکم نے حدیث پاک کو نقل کیا ہے اور اس حدیث پاک کو صحیح قرار دیا ہے، اور بیہقی نے بھی نقل کیا ہے عبداللہ ابن عباس سے کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یقول، حضرت عبداللہ عباس نے کہا کہ میں نے نبی پاک کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ من حجّ من مکہ ماشیا حتی یرجع الی مکہ، کہ جو مکہ سے پیدل حج کرنے جائے یہاں تک کہ حج کر کے مکہ واپس آ جائے، کتب اللہ لہ بکل خطوۃ، تو اللہ اس کے ہر قدم کے بدلے 700 حسنۃ من حسنات الحرم، حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکی عطا فرمائے گا۔ قیلا، کہا گیا وما حسنۃ الحرم، حرم کی نیکیاں کیا ہے؟ قال بکل حسنۃ 100,000 حسنۃ، 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ اس حدیث پاک سے بھی پتہ چلا کہ جو آدمی پیدل حج کرے، اللہ پیدل حج کرنے والے حاجی کو ہر ایک قدم پر 700 لاکھ یعنی 7 کروڑ نیکی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ اخرجہ البیہقی فی شعب الایمان عن عائشہ قالت، تفسیر در منصور ہی میں یہ حدیث پاک نقل ہے۔ علامہ بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے حضرت عائشہ سے، یہ حدیث پاک مروی ہے۔ قالت، انہوں نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الملائکۃ لا تصافح رکاب الحجاج، بے شک اللہ کے فرشتے سواری پر حج کرنے والے حاجیوں سے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں۔
وتا تانق المشاطہ، اور پیدل حج کرنے والے حاجیوں سے معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں۔ مطلب کہ جو سواری پر حج کرے اللہ کے فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن جو پیدل حج کریں ان سے صرف مصافحہ ہی نہیں بلکہ ان سے گلے ملتے ہیں، ان سے معانقہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پیدل حج کرنے والے کو یہ فضیلت عطا کیا ہے کہ اللہ کے فرشتے، اللہ کی نوری مخلوق پیدل حج کرنے والے حاجی سے مصافحہ ہی نہیں بلکہ ان سے گلے بھی ملا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے حدیث کی طرف چلتے ہیں جو المسالک فی المناسک میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے۔ ان ابن عباس اوصى بنیہ عند الموت، حضرت عبداللہ ابن عباس نے موت کے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کیا۔ نزا کا وقت تھا، آخری لمحہ چل رہا تھا، اس ٹائم حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ بِأَنْ يَحُجَّ مُشَاةً، کہ اے میرے بیٹو تم لوگ پیدل حج کرنا۔ وَقَالَ لِبَنِيهِ، اور اپنی اولاد سے کہا، یا بنیا اخرجوا من مکہ حاجین مشاة حتی ترجعوا الی مکہ، کہ اے میرے بیٹو تم لوگ نکل جاؤ مکے سے پیدل حج کے لیے یہاں تک کہ مکہ واپس آ جاؤ۔ فإنی سمعت، کیونکہ میں نے نبی پاک سے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ للحاج الراکب بکل خطوۃ تخط راحلتہ 70 حسنۃ الی آخرہ۔ میں نے نبی پاک سے سنا ہے کہ پیدل یعنی سواری پر حج کرنے والے حاجی کو ہر قدم پر اس کی سواری کے 70 نیکی اللہ عطا کرے گا، لیکن پیدل چلنے والے حاجی کو اس کے ہر ایک قدم پر 700 نیکی عطا فرمائے گا حرم کی اخیر حدیث تک، جیسا کہ آپ نے حدیث کو سنا۔ یعنی اس حدیث پاک میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے نزا کے وقت آخری لمحے میں اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو یہ وصیت کیا کہ تم لوگ پیدل حج کرنا۔ اس کے بعد یہ اگلے حدیث سماعت کریں۔ ملا علی قاری فضائل بیت اللہ میں نقل کیا ہے، حدیث پاک ہے کہ وَلِلْمَاشِي فَضْلٌ عَلَى الرَّاكِبِ كَفَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عَلَى سَائِرِ اللَّيَالِ۔ فرماتے ہیں کہ سواری پر حج کرنے والے حاجی پر پیدل حج کرنے والے حاجی کو ایسے ہی فضیلت و مقام حاصل ہے جیسے شب قدر کو باقی راتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یعنی اس حدیث پاک میں بھی اللہ کے نبی نے پیدل حج کرنے والے کو کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جیسے شب قدر عظیم ہے، بابرکت ہے، بافضیلت ہے، رتبہ والا ہے، درجہ والا ہے، ایسے ہی شب قدر کی طرح پیدل چلنے والے حاجی کا مقام ہے۔ اللہ ان کو بھی بڑی سعادتیں، فضیلتیں عطا فرماتا ہے۔ ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیدل چلنے والے حاجی کی بڑی فضیلت عطا کیا ہے۔ ہر ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ 700 لاکھ یعنی 7 کروڑ نیکی عطا فرمائے گا۔ اب چلتے ہیں ہمارے مسلکی اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں اس تعلق سے، مسلکی اعلیٰ حضرت کا پیغام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام عشق و محبت حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان فتویٰ رضویہ شریف میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 44 میں نقل کرتے ہیں کہ پیدل حج کرنے سے ہر قدم پر 700 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ پیدل حج کرنے سے ہر قدم پر 700 نیکیاں لکھی جائیں گی۔
یعنی اعلیٰ حضرت نبی اس حدیث پاک کو مختصر بیان فرمایا کہ پیدل حج کرنے سے اللہ ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم کے عطا فرمائے گا، اور حرم کی ایک نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے، یعنی 700 لاکھ 700 کروڑ نیکی عطا فرمائے گا۔ ہمارے امام نے فتویٰ رضویہ جلد نمبر 10 صفحہ 44 میں ایسا ارشاد فرمایا ہے۔ بہار شریعت حصہ ششم میں مسئلہ نمبر 24 میں حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے پیدل حج کی فضیلت ہی نہیں، اس کا جواز ہی نہیں، اس کی اجازت ہی نہیں، اس کی رخصت ہی نہیں، بلکہ پیدل حج کی افضلیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پیدل حج کرنا افضل ہے سواری پر حج کرنے سے، جبکہ پیدل حج کرنے کی استطاعت اور صلاحیت رکھتا ہو۔ مسئلہ نمبر 44 کی عبارت ہے کہ پیدل حج کی طاقت ہو تو پیدل حج کرنا افضل ہے، پیدل حج کی طاقت ہو تو پیدل حج کرنا افضل ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو پیدل حج کرے اس کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ علامہ صدر الشریعہ کی عبارت سے، اعلیٰ حضرت کی عبارت سے، اور ہمارے علماء اکرام ائمہ اکرام کی نقل کردہ احادیث مصطفیٰ کی روشنی سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ پیدل حج کی بڑی فضیلت ہے۔ صحابہ اکرام نے اس کی تمنا کی ہے، اور صحابہ اکرام نے اس کی خواہش کی ہے کہ کاش پیدل حج کرتے، اور ہمارے انبیاء نے، صحابہ نے، اولیاء نے پیدل حج کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی دوسرے آڈیو میں، ویڈیو میں اس چیز کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا ٹاپک